ہاں جی ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره. جب استاد کوئی مکروہ چیز دیکھے اپنے شاگردوں میں تو ان کو ڈانٹ سکتا ہے، اگر کوئی شاگرد کلاس کے دوران فون سنے یا کوئی ایسی حرکت کرے تو استاد غصے کے ساتھ ان کو روک سکتا ہے. استاد کو بھی نہیں سننا چاہیے. ہاں جی. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان عن ابن ابي خالد. یہ جو موعظہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ مصدر میمی ہے. آپ ہاں جی. وعظ یعظ عظۃ موعظۃ وسک یسک وعد یعظ بروزن. ہاں جی. عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه واله پوری حدیث کی بطور برکت پہلے عبارت پڑھا کرو پھر ترجمہ کیا کرو. لا اكاد ادرك الصلاه لا اکاد ادرك الصلاه ادرک الصلاۃ مما يطول بنا مما ہاں جی یطول بنا فلان فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في موعظة اشد غضبا اشد نہیں اشد مفعول ہے نا. ہاں جی. من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف. اچھا یہ ایھا الناس ہے کہ یا ایھا الناس. اچھا بعض نسخوں میں یا ایھا الناس بھی ہے. آپ کے پاس کوئی نسخہ نہیں چلے سارے ایھا الناس، لیکن بعض نسخوں میں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ایھا الناس بھی ہے. وإن فيهم المريض والضعيف مریض ہو نہیں مریضہ. والضعيف وذا الحاجة. ہاں جی. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے قریب میں پاؤں نماز کو اس وجہ سے جو لمبا کرتا ہے ہم پر فلاں آدمی، بس نہیں میں نے دیکھا نبی صلی یعنی اللہ فلاں آدمی نماز لمبی کر لیتا ہے اس لیے میں نہیں ملتا. وہ کون ہے جو لمبی کرتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ معاذ بن جبل. یہ بات سن کر نا یعنی یہ آپ کو اچھی نہ لگی، آپ کو غصہ آ گیا. بس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نصیحت میں زیادہ غصے والا. کسی واز میں اس دن کیا بہت زیادہ ناراض ہونے والے اس دن سے. یعنی پہلے میں نے کبھی اتنا غصہ نہیں دیکھا. فقال پس اس نے کہا ایھا الناس. نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں. کہا نہیں فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک تم متنفر کرتے ہو، بس جو نماز پڑھائے لوگوں کو بس چاہیے کہ وہ ہلکی کرے نماز. بس بے شک ان میں مریض بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور ضرورت مند. ٹھیک ہے. حدثنا کسی کو کام ہوتا ہے کوئی کوئی کام ہوتا ہے، گھر کا کام، کوئی اور کام، کوئی برادری کا کام، ہاں جی، کوئی مسجد کا کام، کوئی مدرسے کا کام، کوئی اور کام، یا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. کوئی بھی کام پڑھ سکتا ہے دنیا کا کوئی کام. جی. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر الاقدعی قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف بقاءها. فقال اعرف. ٹھیک ہے. اعرف. فقال اعرف بقاءها او قال وعاءها وإفاسها ثم عرفها سنة. آگے عرف. ٹھیک ہے. ثم استمتع بها
فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه حتی مرت حمزہ وصلی حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء نہیں تارید الماء ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها فزر واضح پڑھیں فزرها واضح یادر اسے امر کا صیغہ زر فذرها حتى تاکہ يلقاها ہمارے سامعین کو مکمل پتہ چلے ایک ایک لفظ کا فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لذئب حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک آدمی نے گری پڑی چیز کے بارے میں ساتھ ساتھ پڑھیں بھی نا لفظی ترجمہ کریں ان لغت گری پڑی چیز کے بارے میں فقال پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے رف تو پہچان اس کو وقاءہا اس کی نشانیاں نہیں بندن اس کا بندر تسمہ اس کا بندن تسمہ او قالا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاءہا اس کا برتن ٹھیک وَإِفَاسَهَا اور اس کا خرچہ اور اس کی تھیلی ثم عرفها سنتاً پھر تو اس کا اعلان کر یعنی پورا سال اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ ہاں ثم استمتع بها پھر تو اس کا اعلان کر سال کے بعد اعلان کرو اگر کوئی نہیں وارث پڑتا پھر فائدہ اٹھا لو فَإِن جَاءَ رَبُّهَا پس اگر آ جائے اس کا مالک فَأَدِّهَا إِلَيْهِ پس تو دے دے اس کو اس کے مالک کو قال پس اس آدمی نے کہا فضالت الابل گمشدہ اونٹ کے بارے میں فغاضب پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے غاضبہ غاضب یغضب ہے نا عالم عالم یہ بات سن کر ناراض ہوگی تجھے کیا لگے اونٹ کے ساتھ اونٹ تو طاقتور جانور ہے یہاں تک کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے یا اس نے کہا آپ کا چہرہ یا راوی نے کہا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہاں جی فقال پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا کا کیا ہے تیرے لیے ولہا اور اس کے لیے یعنی تجھے اس سے کیا سروکار ہے معاہا اس کے ساتھ سکاؤہا اس کا برتن ہوتا ہے ہاں جی وحذاؤہا اور اس کی حفاظت اذا جوتے موزے اس کے موزے ہوتے ہیں تارید الماء وہ پانی جمع کر لیتا ہے وہ وارد ہو جائے گا چلا جائے گا داخل ہو جائے گا پانی پر وتر الشجر اور وہ درختوں کو چار لے گا ٹھیک ہے بس تو اس کو فذرها بس تو اس کو چھوڑ دے حتی یلقاها ربها یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے قال پس اس نے کہا فضالت الغنم گمشدہ بکری کے بارے میں قال پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکا وہ تیرے لیے ہے اولی حقیقہ یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بیڑیے کے لیے ہے اولی سے بھی یا بیڑیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اشياء كرهها فلما ان اشیاء پڑھنا ہے قرآن میں آتا ہے نا لا تسالوا عن اشیاء اشیاء نہیں پڑھنا تنوین نہیں پڑھنی عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني اما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام آخر فقال من ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك سالم مولى شيبة فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا نتوب الى الله عز وجل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں فلما پس جب بڑھا دی کچھ چیزوں کے بارے میں ہاں جی انشیا جب سوالات کی بچھاڑ کر دی گئی قاضی آپ غصے میں ہو گئے آپ ناراض ہو گئے پھر کہا پھر فرمایا للناس لوگوں کے لیے تم مجھ سے
چیز کے بارے میں تم چاہو. بس کہا ایک آدمی نے کون ہے میرا باپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ تو حذافہ ہے. ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. ہاں جی، نہیں عمر نہیں، عمر کیوں ہے؟ یعنی عام لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، آپ ناراض ہو گئے. پوچھیں کریں سوال جیسا بندہ کہتا ہے ناراضگی کے عالم میں. فقام آخر، پس دوسرا آدمی کھڑا ہوا. فقال، پس اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے میرا باپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ سالم ہے مولا شیبہ، جو شیبہ کا غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے. فلما رأى، پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ما فی وجہہ، آپ کے چہرہ مبارک میں. قال، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نتوب، بے شک ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. باب من برکا علی رکبتیہ عند الامام والمحدث، جو امام اور محدث کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے. اصل میں بارکہ یبرو کو کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا. ٹھیک ہے نا، اونٹ بھی جب بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنے گھٹنے مطلب پھیلا کر نہیں بیٹھتا بلکہ طے کر کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو استاد اور امام اور محدث کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج فقام عبد اللہ بن حذافہ فقال من، آ گیا نا ابن حذافہ. فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو کا حذافہ تو ثم اکثروا، زیادہ سوال کیے. یہ تو آپ کو آتی ہے نا حدیث، ترجمہ ہو گیا اس کا. ان یقول سلونی فبارک عمر، عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، اب راضی ہو گیا اللہ کے ساتھ رب ہونے کے لحاظ سے، اسلام کے ساتھ دین ہونے کے لحاظ سے، وب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من عاد الحدیث ثلاثا، آدنی من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہما. فقال النبی صلی اللہ علیہ لیفہمانی لیفہما. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل بلغت ثلاثا، حال بلغت ثلاثا. جو 3 دفعہ بات لٹائے دہرائے تاکہ بات سمجھی جائے. ہاں جی، کریں ترجمہ. بس نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار جھوٹی بات. الا وقول الزور 3 دفعہ آپ نے کہا. بس ہمیشہ رہتے یکررها، آپ نے دہرایا اس کو، آپ ہمیشہ اس کو دہراتے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس نبی علیہ السلام نے فرمایا حل بلغت ثلاثا، کیا میں نے پہنچا دیا 3 بار. یہ بھی آپ نے 3 دفعہ کہا حجۃ الوداع کے موقع پر. حل بلغت حل بلغت حل بلغت. حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ یعنی بیٹا باپ سے روایت کر رہا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، آپ جب کو بات کرتے تو 3 دفعہ اس کو دہراتے. حتی تفهم عنه، حتی تفہم، یہاں تک کہ آپ سے وہ بات سمجھ لی جاتی. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، جب کسی قوم پہ تشریف لاتے 3 دفعہ سلام کہتے. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن عن يوسف بن ماهك عن
عبد الله بن عمرو وقال تخلف انا یار قال تخلف یہ امر کی وائے اتنا بھی آپ کو نہیں پتا. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرنا فی سفرن في سفر سافرناه فادركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. یہ حدیث پیچھے پڑھی ہم نے کہاں اسی باب میں ہی اس باب کے شروع میں ارحقنا صلاۃ العصر یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ مؤخر نہیں. ہم نے نماز کے ٹائم کو بہت تنگ پایا. نماز کون سی تھی؟ صلاۃ العصر، عصر کی نماز تھی. چلیں آگے. باب تعلیم الرجل امته واهله. آدمی کا تعلیم دینا اپنے لونڈی کو اور اپنے گھر والوں کو. اہل. جی جی بولے بولے. ہاں جی ہاں جی کس کا اونچی بولے بتائیں مجھے. ہم نے عصر کے نماز کو بہت تنگ پایا، یعنی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا، نماز قضا ہو رہی تھی. حدثنا محمد هو ابن سلام. محمد بن سلام یہ امام صاحب کے ابتدائی استاد ہیں. قال اخبرنا المحاربي اخبرنا صالح بن حيان قال عامر اللہ صالح بن حیان. قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ تین بار لهم اجران. ہاں نہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، لهم اجران رجل ان کے لیے دو اجر ہے. رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب سے ایک آدمی. ابو بکر اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی. آمن بنبیہ، وہ ایمان لاتا ہے اپنے نبی پر، وہ ایمان لایا اپنے نبی کے ساتھ اور ایمان لایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. والعبد المملوک، مملوک ہو وصف صفت. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ، حق اللہ جی وحق موالیہ. ٹھیک ہے. اور غلام بندہ جب ادا کرتا ہے اللہ اور اپنے آقاؤں کا حق. ورجل كانت عنده امة يطأها، ہاں اسے صحبت کرتا رہا. فأتى بها، فعد نہیں فأتى بها. نہیں ایک آپ نہیں بولنا. عبداللہ بولے یہ لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ آپ بولیں ذرا. آپ پڑھنے کے لیے آئے یار آپ بالکل. ہاں نہیں کیوں تو دسنا ہے؟ نہیں علی میں پوچھنا ہی نہیں. عبداللہ بول یار. اچھا میری بات سنیں، آپ اتنے دور سے آئے، آپ کو افسوس نہیں ہوتا اپنے آپ پر کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں عبارت دوسرے پڑھتے ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں میں پڑھتا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھی پڑھائی یاسر کی طرح آپ کی جھولی میں پڑ جائے. چلیں یہ آپ بتائیں. فَعَدَّبَهَا، شاباش. فأحسن تأديبها، اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے. وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ہاں ترجمہ یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے. ثم قال عامر أعطيناكها. ہائے ہائے عامر کہہ رہے ہیں کس کو؟ سہل بن حیان کو، اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہم نے تم کو آتینا کہا. آگے پڑھے نا. بغیر شيء، مفت، بغیر کسی بغیر کسی معاوضے کے کچھ نہیں لیا ہم نے تجھ سے. ہم نے یہ تجھ کو حدیث دے دی، پڑھا دی، سنا دی، حالانکہ اس سے کم بات کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے. یہ عامر کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد صالح کو. قد كان يركب فيما دونها، آج جو اس سے کم ہے الی المدینہ دے، مدینہ کی طرف.
إيذاد الإمام النساء وتعليمهن. ہاں جی باب إيذاد الإمام النساء وتعليمهن. کیوں جی یہ صحیح پڑھ رہا ہے وتعلیمہن. امام کی نصیحت اور امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مرد عورتوں کو پڑھا سکتا ہے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عطاء أشهد یا عطا نے کہا عطا بن رباح جو سند میں آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں أشهد على ابن عباس ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں یا عبداللہ بن عباس کا نام لے رہے ہیں. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال. یہ حدیث بھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا کہ نہیں یاد آپ کو؟ ہاں چل یاد نہیں چلے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے پڑھی ہے پیچھے. فظن أنه لم يسمع النساء آپ کے نکلے آپ کے ساتھ بلال تھے. آپ نے سمجھا کہ آپ عورتوں کو سنا نہیں سکے. ووعظهن وأمرهن بالصدقة. اور ان کو واعظ کیا ان کو صدقے کا حکم کیا. فجعلت المرأة. یعنی آپ نے سمجھا کہ آپ عورتوں کو نہیں سنا پائے ہاں جی اس لیے ان کے پاس چلے گئے. تلقی القرطة. وہ ڈال رہی تھی بالی. والخاتمہ اور انگوٹھی. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وبلال يأخذ في طرف ثوبه اور بلال اکٹھا کر رہے تھے اپنے کپڑے کے ایک جانب میں کنارے میں. وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشهد على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے باب سمجھ آ گئی ہے نا. باب الحرص علی الحدیث. حدیث پر انسان کو علم کا حریص ہونا چاہیے. بات پھر بڑھتی ہے جب حرص ہوگا تو تب بھی علم آئے گا. اللہ میں حدیث کی حرص نصیب فرمائے علم کی حرص نصیب فرمائے. میں آپ کو روز بات بتاتا ہوں لوگ کئی گھنٹے حدیث کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے جانے کا نام نہیں لیتے تھے. کئی گھنٹے پڑھتے بھی تھے یاد بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی تھے. ہاں جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار خوش نصیب کون ہوگا؟ لقد ظننت آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ. میں نے سمجھا اے ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولا نہیں پڑھنا اول منک. میں سمجھتا تھا کہ تجھ سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. جو میں دیکھتا ہوں حدیث پر تیرا حریص ہونا جو تجھے حدیث علم کی حرص ہے نا میں سمجھتا تھا کہ یہ بات مجھ سے ابو ہریرہ ہی پوچھے گا اور آج تو نے پوچھ لی.
تمہیں یاد ہے؟ جی چلے باب کیف یقبض العلم نہیں یقبض العلم علموں کیوں عبداللہ علموں کیوں ہے؟ علمہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا وہ؟ لو یہ کیا عالم عالم کا کیا تعلق ہے اس سے؟ چلے آپ بتا دیں. نیب فیل عبداللہ یار پڑھا کرو، محنت کیا کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا کریں، پوچھ لیا کریں مجھ سے، میں سارا دن آپ کے پاس رہتا ہوں. ہاں جی وکتب عمر بن عبد العزیز الی ترجمہ کریں، باب کا ترجمہ کریں پہلے. کیسے علم اٹھایا جائے گا. اللہ اللہ اکبر. اس کا بیان وکتب عمر بن عبد العزیز ایک منٹ یار الحمدللہ جی. وکتب عمر بن عبد العزیز، اور لکھا عمر بن عبد العزیز نے الی ابی بکر بن ابو بکر بن حزم کی طرف، انظر ما کان من انظر دیکھ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ جو علیہ نبی وسلم کی حدیثوں کی دیکھ بھال کرو. فاکتبہ فانی فاکتب ہو، فاکتبہ یہ نبی وسلم کی حدیثیں دیکھو، جو حدیثیں ان کو لکھ دو. فانی خفت دروس یعنی حدیث کا لکھنا ثابت ہے تابعین سے، صحابہ سے، بلکہ نبی پاک سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے صحابہ لکھا کرتے تھے، حدیثیں آ جائیں گی آگے. فانی خفت دروس العلم دروس علمی ہاں جی وذهب وذهاب العلماء فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ترجمہ کریں اس کا. اس بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے علم کے سبقوں کا، نہیں دروس العلم علم کے مٹ جانے کا. علم کے مٹ جانے کا، ہاں مٹ جانا، اور علماء کے جانے کا. اور علماء کے جانے کا، ولا یعنی علماء چلے جائیں گے، علم مٹ جائے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے. عمر بن عبد العزیز کہہ رہے ہیں، اور آج دیکھیں کتنا کات الرجال کا دور ہے. اور آپ دیکھیں اس رمضان کے بعد کتنے علماء، کتنے شیوخ الحدیث ہمیں چھوڑ گئے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ولا يقبل الحديث ولا يقبل الحديث النبي صلی اللہ نہ علیہ یار نہ یار زیادتی کر رہے ہو. ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ایسے کرتے ہو؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کی جائے. وليفشوا العلم جی وليجلسوا حتى وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا، ایک نسخے میں وَلْتُفْشُ الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، علم پھیلاتے رہو اور علم کی مجالس کرتے رہو. حتى يعلم من لا يعلم حتیٰ پڑھے یہ لفظ صحیح پڑھے، شاباش. حتیٰ يعلم من لا يعلم، حتیٰ يعلم من لا يعلم. کیا معنی ہے اس کا؟ یہاں تک کہ سکھا دیا جائے اسے جو نہیں جانتا، یہاں تک کہ سب کو پڑھا دیا جائے. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ہاں علم تب ہی جائے گا جب ہو جائے گا، جب چھپ جائے گا. جب کتابیں نہیں ملیں گی، پڑھنے والے نہیں ملیں گے، پڑھانے والے نہیں ملیں گے، لوگوں میں شوق نہیں رہے گا، مجالس نہیں ہوگی، کلاسیں نہیں لگیں گی، علم ختم ہو جائے گا. یہ ہے حتیٰ یکون سرا کا مطلب. حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزیز ابن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار نہیں عن عبداللہ ابن عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز حدیث عمر ابن، ٹھیک ہے عبد العزيز الى قوله نہیں، حدیث عمر رب نے، مجھ سے بھی غلط پڑھوا رہے ہیں.
عزیز ہے إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن یعنی عروہ اپنے باپ سے. عروہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ یہ عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر کے بھائی. یہ وہ عروہ ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. انہوں نے نا حضرت عائشہ سے بہت زیادہ حدیثیں لی ہیں عروہ بن زبیر نے. ہاں جی، ان کا بیٹا ہشام اپنے باپ سے، یعنی یہاں بھی بیٹا باپ سے نا، دیکھیں نا بیٹا باپ سے حدیث لے رہا ہے. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. ہاں یب کا ٹھیک ہے، ایک نسخے میں حتی اذا لم یبق عالما، حتی اذا لم یبق عالم، یہ بھی ٹھیک ہے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا ہاں جی، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نہیں ہاں، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم. آگے کیا ہے؟ او نہیں یار، استغفر اللہ، کیوں غلط پڑھ رہے ہو؟ بغیر علم آگے کیا ہے؟ فضلوا نہیں. عبداللہ تو بھائی ماشاءاللہ سبقت لے گیا. فضلوا واضلوا، شاباش عبداللہ، 1 نمبر تو بن گیا آپ کا. فضلوا واضلوا، یہ 1 نمبر 100 کے برابر ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. خود بھی گمراہ ہوں گے، آگے بھی گمراہ کریں گے. قال الفرابری، محمد بن یوسف الفرابری کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ محمد بن یوسف الفرابری. یہ ساری باتیں آپ لکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھ لیا کریں، یہ سرمایہ ضائع ہو جائے گا. ہاں جی، امام بخاری کے شاگرد، استاد نہیں. محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرابری. اللہ اکبر. أخبرنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه عن هشام نحوه. باب هل يجعل النساء للنساء هل يجعل نہیں باب هل يجعل للنساء. ہاں بھائی بتائیں، آپ بتائیں، وہ غلط پڑھ رہا ہے. هل يجعل للنساء یوم على هدة علیہدۃ. في العلم. علیحدہ ہم اردو علیحدہ کہتے ہیں نا، عربی میں بھی علیحدہ ہی ہے. کیا عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ دن مقرر کیا جا سکتا ہے انہوں ان کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النساء للنبي قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك الرجال. ٹھیک ہے. فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان من ولدها إلا
كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال اثنين واثنين. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غالب آگے ہم پر علیک الرجال مرد. ہاں جی، سارا ٹائم آپ مردوں کو ہی دے رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں. آپ مقرر کریں ہمارے لیے یومن ایک دن من نفس کا اپنی طرف سے. فوعدہن پس آپ نے ان کو وعدہ دیا یومن ایک دن کا لاقیہن آپ ملتے ان کو فی کیا ملیں گے ان کو؟ ان کے پاس تشریف لے جائیں گے. بس آپ ان کو وعد کریں گے اور ان کو حکم دیں گے فکان فی ما قال لہن. جو بات آپ نے فرمائی ان کے لیے، جب گئے نا تو ان کے لیے کہا، کیا فرمایا؟ نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت تقدم ثلاثۃ من ولدہا، جو اپنے 3 بچے آگے بھیجے، یعنی اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں، شروع میں بچپن میں فوت ہو جائیں، الا کان لہا پیٹ کے اندر فوت ہو جائیں یا پیدا ہوتے وقت فوت ہو جائیں. جی، الا کان لہا حجابا من النار فقالت، مگر وہ ہوں گے اس کے لیے جہنم سے آڑ. ٹھیک ہے، پردہ ٹھیک ہے. فقالت امرأۃ، بس ایک عورت نے ایک عورت نے کہا جی 2، آپ نے کہا 2 ہی. ایک روایت میں جی 1 اور میں 1. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 3 لم يبلغ الحنثى 3 بچے جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی بلوغت ہنس. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرف. کوئی چیز سنے اس کو نہ سمجھے، دوبارہ پوچھ لے یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے. یعنی اگر کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی تو شہید استاد سے سوال کر سکتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه نہیں سنتی تھی. عائشہ اپنی بات کر رہی ہے، نہیں سنتی تھی کوئی چیز جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، الا راجعت، مگر وہ آپ سے دوبارہ پوچھ لیتی. اللہ، علم گھر میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، بیویوں کو پڑھایا جا رہا ہے. ہاں جی، حضرت عائشہ نے کتنے حدیث روایت کی ہیں؟ 2210. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشة جو جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا. قالت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ، فقلت أوليس يقول الله عز وجل کیا نہیں فرماتا اللہ عز و جل فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا. فقال انما ذلك العرض، یہ تو پیش کرنا ہے. یہ تو پیش کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ اس کو گناہ دکھا، یہ بھی گناہ تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، بس سب دکھائے گا. اگر پوچھ کا شروع ہو گئی پھر مارا گیا. نہیں، لیبلغ العلم، باب لیبلغ العلم شاہد الغائب قال ابن عباس، شاہد غائب کو علم پہنچا دے. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني سعید
قال لعمر بن سعید ابو شریح کہہ رہے ہیں عمر بن سعید کے لیے، یہ کون تھا عمر بن سعید؟ یہ مکہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ مدینہ نا، یہ مدینہ کا گورنر تھا۔ کون؟ عمر بن سعید کہاں کا گورنر تھا؟ مدینہ کا، یزید کی طرف سے حملہ کرنا چاہتا تھا مکہ پر۔ مکہ میں کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر، ہاں جی، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تھی، تو یہ مکہ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ابو شریح نے کہا میں تجھے ایک حدیث نہ سناؤں؟ وہ یبعث البعوث، اور وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی طرف۔ محدث امر کے جواب میں آ رہا ہے مضارع۔ محدث کا قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغداء من یوم الفتح سمعته۔ ہاں لمبی حدیث ہے، ترجمہ کریں ساتھ ساتھ۔ سمعته، اجازت دو میرے لیے امیر، میں بیان کروں آپ کو وہ حدیث جو رسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کی صبح بیان فرمائی۔ سمعته، سنا اس بات کو، اذن آیا میرے کانوں نے، ہاں جی، ووعاہ قلبی، اور اس کو یاد کیا میرے دل نے، وابصرته، اور دیکھا اس کو میری آنکھوں نے، عینایا میری آنکھوں نے، ہاں جی، حین تکلم، جس وقت بات کی بھی ہی، جس وقت آپ نے بات کی، ارشاد فرمایا، ہاں، ارشاد فرمایا حمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، حمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ، اور اس کی بڑائی بیان کی، ثنا کی، ثنا کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان مکہ حرمہا اللہ، بے شک مکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو، ولم یحرمہا الناس، یعنی اللہ نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا لیکن لوگوں نے اسے حرمت والا نہیں سمجھا۔ ولا یحل، بس نہیں ہے حلال لامرئ، کسی آدمی کے لیے، یؤمن، وہ ایمان لائے، جو ایمان رکھتا ہو، ایمان پختہ ہو باللہ، ایمان رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخر کے دن کے ساتھ، کیا حلال نہیں؟ ان یسفک بہا دمن، کہ وہ بہائے خون، یسفکا، یہ لفظ قرآن میں کہاں ہے؟ یسفکا، آج ہی ہم نے پڑھا لا تسفکون دماءکم اور یسفک الدماء، ولا یعضد بہا شجرۃ، ولا یعضد بہا، اور نہ وہ کاٹے اس کے، ولا یعضد، آزاد یعضد، آزاد یعضد ٹھیک ہے، نصر ینصر، ہاں جی، ولا یعضد، ہاں جی، ولا یعضد بہا شجرۃ، اور نہ کاٹے کوئی درخت، فإن أحد ترخصا، ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر کوئی رخصت چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کی وجہ سے، بھی آپ نے بھی قتال کیا تھا مکہ میں، اس لیے میں نے بھی کرنا ہے، وسلم، آپ نے تو کیا ہی نہیں، مکہ میں کون سی لڑائی ہوئی ہے؟ فقولوا ان غزوہ فتح مکہ کے موقع پر کون سی لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی، ہاں جی، بالکل بغیر لڑائی کے، وہ ابھی مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی خالد بن ولید کی، معمولی سی، آپ نے تو کوئی لڑائی نہیں کی، وہ بھی چند مطلب کافر امیہ بن خلف، اکرمہ بن ابی جہل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے سامنا کیا تھا، تو خالد بن ولید نے ایسا حملہ کیا کہ 12 کافر مارے گئے، یعنی آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی، بالکل خالد بن ولید کی معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی بس۔ فقولوا ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن، اگر یہ ہے بھی تو آپ کہہ دو اللہ نے اپنے نبی کو ایک لمحہ کے لیے اجازت دی تھی، کسی اور کے لیے اجازت نہیں۔ وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، کچھ ٹائم اللہ نے مجھے اجازت دی تھی، کچھ ٹائم، تھوڑا سا، ثم عادت حرمتها، پھر لوٹ گئی اس کی حرمت، آپ نے، اليوم كحرمتها، ہاں آج کے دن جیسے اس کی پہلے حرمت تھی، بالامس وليبلغ الشاهد، اور چاہیے کہ پہنچا دے
حاضر غائب کو. فقیل لأبی شریح ما قال امر ابو شریح کے لیے کہا پھر کیا جواب دیا اس امیر امر نے؟ قال انا اعلم منک اللہ. یا ابا شریح اور اس نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں تجھ سے ابو شریح. بیڑا ہی غرق ہو گیا. یہ تو بندہ کہتا نا جا جا کم کر میں تیرے نال بہتا پڑھیا. یہ وہ گل ہے. ابو شریح میں تیرے نال بہتا پڑھیا میں نے بہت حدیثاں نہ سنا. استغفر اللہ. اوہ ہاں جی. کیا کر رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ لا تعیزو اعاذ یعیزو بر وزن اقام یقیم. نہیں پناہ دیتا. آسیاً کسی گناہگار کو. ہاں جی. ولا فارن بدمن ولا فارن بدمن ولا فارن بدمن ولا فارن بخربۃ. ترجمہ کریں. ولا فارن بدمن ولا فارن بخربتن. اور نہیں بھاگنا اور نہ بھاگنے والا خون کے ساتھ یعنی قاتل. اور نہ بھاگنے والا لڑائی سے. خربہ میں چوری. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فإن دماءكم واموالكم قال محمد واحسبها قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا الا حرف تنبیہ. هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله اے وسلم. ہے امام محمد کہا کرتے تھے رسول اللہ نے سچ فرمایا. میں یاد ہے حدیث کا. ٹھیک ہے. كان ذلك على هل بلغت مرتين. اللہ ٹھیک. ورق ہو گیا. 2 ورق نہیں پڑھنی. لو جی ناظرین انشاءاللہ عید کے بعد ہم 2 ورق سے کم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سال بخاری ہم نے ختم کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ جو قیامت تک محفوظ ہو جائے گا. ہاں جی. میں چاہتا ہوں کہ میرے یوٹیوب والا جو چینل ہے یہ سارا سرمایہ اس پہ جائے, ہم اس پہ پڑھائیں. اس لیے میں پہلے بھی آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب والا اچھا تو یہ گلا نہ دسیا کر, تیری مہربانی. میرا یوٹیوب والا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم یوٹیوب پہ چلے جائیں اور وہاں پڑھائیں. تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مشکات المصابیح کی کلاس ہوگی. 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ.